بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تحقیق نیوز اور میں ہوں مرزا شفیع۔ ناظرین، آج ہم خواتین کی صحت اور اس کا حل آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے ملک کی مشہور معروف گائناکالوجسٹ ڈاکٹر پروین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آئیے ناظرین، ان سے خواتین کی صحت، ان کے مسائل کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ بچے اور ماں کی صحت کے لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ ماں اپنا ابتدائی پہلے ماں جو ہوتا ہے وہ چیک اپ کرائے۔ اس کے بعد اس کی ایچ پی کا ہوتا ہے سسٹم، ایچ پی چیک کرائے۔ اگر ان کی ایچ پی کم ہے، زیادہ تر خواتین کی ایچ پی کم ہوتی ہے، ان کو اس چیز کی اویئرنیس بھی نہیں ہوتی ہے، ان کو خوراک اور سب سے پہلے ان کی جو ہم ابتدائی جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ سب سے پہلے آئرن سے لیتے ہیں۔ آئرن، کیلشیم، وٹامنس اور بہت سی ایسی جو اسی طرح کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں پہلے وہ کرائے جاتے ہیں۔ ایبڈومینل الٹرا ساؤنڈ کرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد انٹرنل جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ہم کراتے ہیں۔ ایچ پی اگر کم ہو جائے پھر اس کے لیے ہمیں وینوفر دینی پڑتی ہے، کیونکہ وینوفر بھی ایک بہت اچھا جو سسٹم ہے ایچ پی کو بہتر کرنے کے لیے، بچے کی صحت کو اچھا کرنے کے لیے۔ آج کل زیادہ تر خواتین کے بچے کا جو سسٹم ہے وہ پانی زیادہ بن جاتا ہے، اس پانی کو کم کرنے کے لیے بھی ہمیں ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، دی جاتی ہے۔ اور خواتین کو چاہیے کہ ہر 15 دن کے بعد یا ہر ہفتے بعد ہمارے پاس آئیں اور اپنا چیک اپ کرائیں، کیونکہ اس میں بیچ میں آئرن کی کمی ہو سکتی ہے، ویٹ کم ہو سکتا ہے، وٹامنس کم ہو سکتے ہیں، ایچ پی کم ہو سکتی ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، نظر رکھتے ہوئے ہم ان کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ اور ان کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ ویٹ، خواتین جو ہیں ویٹ زیادہ بھی ان کا نہیں ہونا چاہیے، اور وہ خواتین ویٹ اٹھائیں بھی نہیں، کیونکہ جب بچے کا اندر ہیلتھ زیادہ ہوتی ہے تو ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے خواتین کے لیے، پھر بچہ ڈلیور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جس کے لیے پھر ہمیں ان کو انجیکشن پہ آنا پڑتا ہے، انجیکشن لگانے پڑتے ہیں۔ آئی وی ایف انجیکشن ہے جو ہم ان کو دیتے ہیں، جس سے بچے کی صحت اور ماں دونوں بہتر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آج کل جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ بیماریوں کا ڈھیر لے کر پیدا ہو رہے ہیں۔ خواتین کو کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ بچے صحت مند پیدا ہوں، خواتین بھی صحت مند رہیں؟ اس کے لیے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ خواتین کو، جن خواتین کے بچے بیمار پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کو آئرن کی کمی ہوتی ہے اور وٹامن ای کی کمی ہوتی ہے، جس کے لیے پھر ہمیں ان کے لیے ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ خواتین کو اپنا خیال رکھنا چاہیے، پانی کا اچھے سے اچھا استعمال کرنا چاہیے، اچھے پھل استعمال کرنے چاہیے، اچھی ٹریٹمنٹ، اچھی خوراک اور اچھے ڈاکٹر کا چناؤ کرنا۔ بعض بچے آر ایچ فیکٹر کی وجہ سے بڑھ نہیں پاتے۔ اس آر ایچ فیکٹر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں بلڈ گروپ ملتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے پھر ہمیں ان کا بچے کا سارا بلڈ ٹرانسفر کرنا پڑتا ہے، ان کو میڈیسن دینی پڑتی ہیں، ان کو وی سی کال پہ لانا پڑتا ہے، ان کو وینوفر پہ لانا پڑتا ہے، ان کو آئی وی ایف پہ لانا پڑتا ہے۔ ان سارے مسائل کا سسٹم جتنا بھی ہے، خواتین ہمارے پاس آتی ہیں، ہم یہی مسائل لے کے آتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ بیمار پیدا ہوتے ہیں۔ اکثر خواتین کے بچے جو ہوتے ہیں وہ یرکان زدہ پیدا ہوتے ہیں، اس کے لیے پھر ہمیں انجیکٹیبل کرنا پڑتا ہے، بچے کو ٹریٹمنٹ کرانی پڑتی ہے، ایڈمیشن دینی پڑتی ہے، خوراک بہتر کرنی پڑتی ہے، اور ماں کو زیادہ سے زیادہ آئرن کی ضرورت ہوتی ہے۔ سر، آپ یہ بتائیں کہ گھر میں بیٹھ کر خواتین کیا خوراک کھائیں تاکہ زچہ اور بچہ دونوں صحت یاب رہیں؟ مرزا صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے مجھ سے۔ گھر میں حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے لیے خواتین کو چاہیے کہ چھوٹی موٹی جتنی بھی ورزش ہیں وہ کریں۔ خوراک میں جہاں تک ہے کہ وہ پھل فروٹ کا استعمال زیادہ کریں، وہ پھل فروٹ زیادہ استعمال کریں جس میں آئرن کی ڈیفیشنسی زیادہ ہو۔ اس کے علاوہ وہ چیزیں استعمال کریں، دودھ، جوس، فروٹ، جوسز کا استعمال زیادہ کریں، دودھ کا استعمال زیادہ کریں تاکہ ان میں کیلشیم مقدار اچھی ہو ان کی، بچہ بھی صحت مند ہو۔ اور بس یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہ استعمال کریں تو گھر میں بھی وہ صحت مند رہ سکتی ہیں۔ خواتین خاص کر کے ان کو کسی قسم کا بھی گائنی کے حوالے سے، کسی اچھے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کسی نے جو رابطہ کرنا ہے کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے۔ یہ تھی ڈاکٹر نگر صاحبہ جنہوں نے ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے بہت مفید باتیں کی ہیں۔
آپ جڑے رہیے تحقیق نیوز کے ساتھ.